تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. کروڑہا شکر احسان عظیم ہے اس خدا رب العالمین کا کہ جس نے ہمیں محسن انسانیت، معلم انسانیت، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. معزز سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی کا مہینہ ہے. جیسے ربیع المنور کے مہینے میں ہم نے امام الانبیاء، سردار الانبیاء، باعث تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منائی. ایسے ہی اس ماہ مبارک میں امام الاولیاء، سردار الاولیاء، ہیکل نورانی، قندیل سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سمدانی، غوث الثقلین رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف یعنی آپ کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. سامعین محترم، آپ نے اس فقیر کو بارہا یہ کہتے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد ہو، پیران پیر روشن ضمیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی 11ویں ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی 6ٹھی ہو، یا پھر جگر گوشہ مصطفیٰ، دل بندہ مرتضی، لخت جگر فاطمہ، برادر حسن مجتبی، شہید اعظم، امام کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ. یہ تمام طریقے یعنی چنندہ میں نے 2-4 نام لیے ہیں جو مشہور و معروف ہیں، جن پر انگشت نمائی کیا جاتا ہے. ان موقعوں پر
آپ فاتحہ دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی. میں نے بارہا کہہ چکا کہ اگر آپ ان بزرگان دین، اکابرین، اسلاف، ہمارے رہنما و رہبر، اللہ کے برگزیدہ بندے، مقبول بندے، جن کی مثال نہ تو آج تک کسی نے پیدا کی نہ کل صبح قیامت تک اس کی کوئی مثال دے سکتا، کرے یا نہ کرے یہ مرضی ہے اپنی. مگر بارہا کہتا ہوں، چاہے کسی کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو، کسی کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی کا تعلق کسی کلچر سے ہو، کسی کا تعلق کسی ملک سے ہو، کسی ریاست سے ہو، کسی کنٹری سے ہو، ساری دنیا کے لیے پیغام دیتا آ رہا ہوں کہ آپ ان کی تعظیم کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو بلند بالا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ نے ان کو بلند بالا مقام عطا فرمایا ہے. مگر یاد رکھ لیں، ابھی جو کہہ رہا ہوں بالخصوص کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کر ان کی شان میں گستاخی کا جو پہلو نکالتے ہیں، بے ادبی کا جو پہلو نکالتے ہیں کسی اعتبار سے، ان سے کہہ رہا ہوں خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، بلکہ اب یہ کہتا ہوں کہ تمہاری ماں کے کوکھ کا واسطہ، جس ماں کے پیٹ سے تم نے جنم لیا، تمہارے باپ کے نطفے کا واسطہ، جس باپ کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو، اگر نبی کا میلاد نہیں مناتے مت مناؤ، غوث اعظم کی 11ویں نہیں کرتے مت کرو، خواجہ اجمیری کی چھٹی نہیں کرتے مت کرو، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ اپنی زبانوں سے کرنا نہیں چاہتے مت کرو، مگر غیر غلط باتیں نہ کرو، گستاخی مت کرو. بڑے نازک مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، نہیں معلوم یہ ننھے منھے بچے کل نوجوانی کی عمر کو پہنچیں گے. آج ہم جوان ہیں، ہمارے بال ابھی کالے ہیں، جب سفید ہو جائیں گے بالکل ناتواں کمزور ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، اس وقت کیا کیا حالات برپا ہوں گے. خدا کے واسطے آج تو میں نے یہ کہہ دیا، ماں باپ کا واسطہ دے دیا، اگر واقعی اپنے آپ کو خدا کے بندے مانتے ہو، اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد جانتے ہو، تب پھر ان اکابرین اسلام کی شان میں بے ادبی کرنا چھوڑ دو. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چاہے کسی کا تعلق کہیں سے ہو، ہر جگہ میں کہتا ہوں پر نام نہیں لیتا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ عابد حسین نظامی اگر کسی کا نام نہیں لیتا تو خوف کے عالم میں نہیں لے رہا ہے. ارے یاد رکھ لو یہ وہ عاشق رسول ہے. اس فقیر کو اس عاشق رسول کے در سے بھیک ملی ہے علم کی. جہاں عمر بن خطاب نے کہا تھا ابو جہل ابو لہبیوں سے کہ اے ابو جہل ابو لہب اب تک 39 مسلمان ہوئے ہیں، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا. تو یہ
شیطانی فطرت رکھنے والے ابو جہل ابو لہب یہ سوچ رہے تھے، یہ جشن منا رہے تھے، نعوذ باللہ عمر بن خطاب محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کر دیں گے، کام تمام کر دیں گے۔ لیکن جب میرے عمر بن خطاب نے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، جیسے ہی پہنچتے ہیں سر جھکا کر نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اپنا دست شفقت آگے بڑھا دیجئے، یا رسول اللہ اس غلام کو اپنی غلامی میں لے لیجئے، کلمہ طیب پڑھا دیجئے، کلمہ شہادت پڑھا دیجئے۔ یہ وہ عمر ہیں اسی شہزادہ فاروق اعظم امام محمد انوار اللہ فاروقی نے جو جامع نظامیہ قائم فرمایا ہے، اس در سے اس فقیر کو علم کی بھیک ملی ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ، بڑے زعم کے ساتھ کہوں گا کہ تم اگر اکابرین اسلام کی تعریف نہیں کر سکتے تو مذاق بھی مت بنائیے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بارہا میں نے یہ کہا کہ جب کسی کو اپنے مذہب، اپنے کلچر، اپنے دھرم کی کتاب پڑھنے کا موقع نہ ملے، دستور پڑھنے کا موقع نہ ملے، اپنے ملک کا سمویدھان پڑھنے کا موقع نہ ملے، اپنے ملک کا آئین پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو خاک اسے تمہارے اسلام سے کیا تعلق ہے؟ خاک اسے تمہاری مساجد سے کیا تعلق ہے؟ ساری دنیا سے کہہ رہا ہوں، آل ورلڈ، ساری دنیا کو پیغام دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہ لوگو اگر تم حقیقی معنی میں کامل مومن ہو، حقیقی مومن ہو، سچے دل سے اسلام کو مانتے ہو، سچے دل سے ایمان قبول کرتے ہو، سچے دل سے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، تب پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا گھر ہے، احترام کریں، خدا کے گھر میں اپنے آپ کو بالائے طاق رکھیں۔ کون کیا ہے خود خدا بتا رہا ہے، جب میرے گھر میں آنا، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ کسی کو بیٹھنے کا موقع ملا بیٹھو، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، باتیں ہی اگر کرنا ہے جناب والا، زمین بہت بڑی ہے، خدا کا گھر چھوڑیے، بے ادبی مت کیجیے۔ نماز کے لیے آئے ہیں، اگر بے ادبی کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہماری ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے، ارے قرآن کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نام کے مومن ہیں، ہم نعرے کے مومن ہیں، ہم پردرشن کرنے کے مومن ہیں، ہم احتجاج کرنے کے مومن ہیں۔ ارے مومن بنو ایسے زمین تمہارے قدم کو بوسا دے، مومن بنو ایسے تمہارا ماتھا زمین پر ٹکا رہے، رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، ایسے کامل مومن بنو۔ لیکن آج جو کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ کہتا ہوں، جب بھی اسلام پر، مساجد پر، محراب و منبر پر
درگاہوں پر، خانقاہوں پر، مدارس پر بات آتی ہے، کیا کہتا ہوں؟ جب تک کوئی مسلمان اس میں شامل نہ ہو تب تک کوئی غیر اپنی ناپاک زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف کرسیوں کے لیے، صرف چند ڈالروں کے لیے، صرف چند دولت کے لیے، ارے کیا کرو گے دولت؟ کیا کرو گے دولت؟ جب مر جاؤ تو یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے۔ میں نے مثال یہ بھی دے دی، مثال میں نہیں دے رہا ہوں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا۔ بتاؤ کس مردے کو آپ نے اس کے سوٹ بوٹ کے ساتھ، اس کے کوٹ کے ساتھ، اس کی شیروانی کے ساتھ قبر میں اتارا؟ ارے بدن پر جو کپڑا ہوتا ہے اسے پھاڑ کر نکال لیا جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے آئے ویسے ہی قبر میں لے جا کر دفنایا جاتا ہے، کفن میں لپیٹ کر۔ سوچئے کہاں ہیں ہم؟ صرف میسیجز وائرل کرنا یہ بڑا کام نہیں ہے۔ درندہ صفت کے لوگ آج ہمارے نبی پر طنز کرتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا، جب تک مسلمان شامل نہ ہو، چاہے وہ کسی گاؤں کھیڑے کا ہو، چاہے وہ کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی ہو، جب تک اللہ اس کے رسول کا در چھوڑتا رہے گا، درے در کا بھکاری بنتا رہے گا، درے در کا بھکاری بنتا رہے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، اگر یہ میلاد، یہ 11ویں، یہ چھٹی اگر نہیں کرنا ہے مت کرو، لیکن تفرقے پیدا کر کے سوشل میڈیا میں مت لاؤ۔ نہیں کرنا ہے مت کرو، آپ اپنی جگہ صحیح ہیں تو صحیح رہو، ہم غلط ہیں تو چھوڑ دو۔ ہمارے ٹھیکیدار آپ نہیں ہیں، ہمارے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، کیوں سوشل میڈیا پر لا کر اغیار کو موقع دے رہے ہیں؟ بتاؤ، آج جو بد زبانیاں ہو رہی ہیں، آج جو بد اخلاقیاں ہو رہی ہیں، بد تہذیبی کا ماحول ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اگر ساری دنیا میں مسلمان 5 وقتہ نمازوں سے مساجد کو آباد کرتا ہوتا تو کسی دشمن کے منہ سے یہ الفاظ ادا نہ ہوتے۔ صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہوں گے یہ بورا بنڈے میں، یہ حیدرآباد میں، یہ ریاست تلنگانہ میں کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ بھی کہتا ہوں، آپ جائیے حرم مکہ، آپ جائیے حرم مدینہ، وہاں پر بھی دیکھیے نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ارے جانے کی غرض کیا ہے میرے بھائی؟ حج کی غرض سے، عمرے کی غرض سے اتنی دور کا سفر کر کے اپنے تمام خاندان، اہل و عیال کو چھوڑ کر جانے کا آپ کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ شاپنگوں میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے مسلمان مسجدوں سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے دشمن اپنا منہ کھول رہا ہے۔ مگر ان دشمنان اسلام کو، ان گستاخان نبی کو یہ پیغام، یہ میسج دیتا ہوں، ارے یاد رکھ لو، سال میں 1 مرتبہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 رات نہیں، اللہ نے تمہیں جتنی زندگی دی ہے اتنی زندگی ساری تم ہر ایک کے نام کا پتلا جلاتے رہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے میرے نبی محمد الرسول اللہ کو کسی پتلے کی شکل میں نہیں بنایا، میرے نبی کو اللہ نے ایک نور سے بنایا ہے، اپنے نور سے بنایا ہے۔ ارے تمہارے اندر طاقت ہے تو سورج کا مقابلہ کر کے بتاؤ، تمہارے اندر طاقت ہے چاند کا مقابلہ کر کے بتاؤ، تمہارے اندر طاقت ہے پتھر سے مقابلہ کر کے بتاؤ۔ صرف پتلا جلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔
اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، ساری دنیا کے نوجوانوں سے کہوں گا، روڈوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، پردرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے تمہیں ہتھیار دیا ہے، استعمال کریں۔ اور آدھی بات توڑ کر کہیں گے مولانا نے کہا ہتھیار، ارے ہتھیار تیر و تلوار کو نہیں کہا جاتا، اللہ نے مسلمان کو ایسا ہتھیار دیا ہے، مومن کا سجدہ اس کی ہتھیار ہے، مومن کی دعا اس کی ہتھیار ہے، رب سے جڑ جانا اس کی ہتھیار ہے۔ اے بندگان خدا، رب سے جڑ جاؤ، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رب کی بارگاہ میں التجا کرو، کہو مولا ہم جسمانی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے لاچار ہیں، مجبور ہیں، مولا اس کا انتقام تو لے لے۔ جیسے کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آتا ہے اپنے ساتھ ہاتھیوں کی فوج کو لے کر، مولا تو نے جس طرح ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں میں کنکریاں ڈال کر اس ابرہہ بادشاہ کو، اس کی فوج کو، اس کی ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیا، مولا اب وہ وقت آ چکا ہے، مولا اب وہ وقت آ چکا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتلا دیا، دیکھو اے ایمان والو، جب تم متحد رہو گے تمہارے اسلام پر کوئی حرف آ نہیں سکتا، جب تم متحد رہو گے اکابرین اسلام پر کوئی حرف آ نہیں سکتا۔ جس کی جیتی جاگتی زندہ مثال مسجد اقصیٰ ہے، جو مومنوں کا قبلہ اول ہے، اس مسجد اقصیٰ کے لیے کئی لاکھوں کی تعداد میں جانے جا چکے ہیں، لیکن ابھی مسجد اقصیٰ کو کوئی قبضہ کر نہیں پایا اور قیامت تک نہیں کر پاؤ گے۔ تو اسی طرح اگر تم متحد رہ جاؤ تو ایسے نادان آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، اپنی زبانوں سے کہتے رہیں گے ارے محنت کریں، کھائیں گے تب پتہ چلے گا کھانا کیسے مل رہا ہے۔ تم چندے پر کھا رہے ہو، تم بیٹھ کر دھندا کر رہے ہو، دھندے سے مراد غلط مراد نہ لینا، چندہ اور دھندا جو لفظ اس پر کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے میرے رب نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ سے پیدا کرنے سے پہلے میرے رب نے میرے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا، تاکہ کل آنے والے زمانے میں ساری دنیا میرے نبی کی شان میں بے ادبی کرتی رہے، تب بھی میرے نبی کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اور ایسے میسیجز میں نے بارہا کہہ دیا، شبیہ بنائی جائے، پتلا بنایا جائے، ارے بناؤ پتلا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کر کے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ میری تمام تر پیدا کردہ مخلوقات میں تم ایک بہترین نمونہ ہو۔ جب اللہ نے ہم کو پیدا کر کے ایک بہترین نمونہ کہہ سکتا ہے تو پھر ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا، ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور شیطان بھی چل رہا ہے جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے نادانوں کے پیچھے جا کر اپنا وقت برباد نہ کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ فیصلہ کرنے والا وہ ہے، انتقام لینے والا وہ ہے۔ میں نے آپ کو بتلا دیا شیطان کا کیا مقام تھا، صرف ایک لمحے میں اللہ نے دھند کر دیا۔ آج مسجد اقصیٰ کے محافظین پر
جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان ظالموں کا سپورٹ کرنے والوں پر اللہ کا کیسا قہر نازل ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا بھی ہاتھوں میں ہے، کہیں جا کر دیکھنا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی عذاب اللہ کے نازل ہوتے رہیں گے۔ آپ کو جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ نادان آپ کو جذبات میں لا کر، سڑکوں پر لا کر آپ کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی سازش رچا رہے ہیں۔ آپ کے دل میں حب نبوی ہے تو سب سے پہلے سنت رسول اللہ کو زندہ کریں۔ اگر واقعی دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے تو ہمارے نبی نے رب کی بارگاہ سے معراج کی رات نمازوں کا تحفہ لایا جو ہم پر فرض ہوئی۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ نبی سے سچی محبت ہے، کوئی دشمن آپ کی شبیہ بناتا ہے، آپ کی شان میں بدزبانی کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف ہونا چاہیے، لیکن اس کا ازالہ سب سے پہلے ہم رب کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکیں۔ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکیں۔ یہاں وہاں جا کر ان کے سامنے دامن نہ پساریں، دستے سوال دراز نہ کریں۔ ارے اس کے سامنے دامن پساریں، اس کے سامنے دستے دراز سوال کریں۔ جو قادر مطلق ہے، جو زندہ رہنے والا ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو میدان محشر میں حساب و کتاب لینے والا ہے، جو میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ اور یاد رکھ لیں، ساری دنیا سے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا سے، آل ورلڈ، کسی کا تعلق کسی سے ہو، میرے نبی کو اللہ نے، جیسے میں نے ربیع المنور کے موقع پر بتلا دیا تھا، میرے نبی کو میرے رب نے آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنایا؟ آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس آئینے کے سامنے خوبصورت اگر ٹھہر جائے تو خوبصورت نظر آئے گا، بدصورت ٹھہر جائے تو بدصورت نظر آئے گا، منہ میں غلاظت لے کر کھڑا ہو جائے تو منہ میں غلاظت ہی نظر آئے گی، جسم پر غلاظت لگائے ہوئے کھڑا ہو تو غلاظت ہی نظر آئے گی، کوئی کریم نظر نہیں آئے گا، کوئی بیوٹیشن نظر نہیں آئے گا۔ تو رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسا عظمت والا، ایسا رفعت والا، ایسا شان والا بنایا ہے کہ اس کی حقیقت وہ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے آج ان پر اعتراضات ہو رہے ہیں، کہیں سے کچھ نہیں ملا تو نبی کو لے لیے، پھر کچھ نہیں ملا تو علی کو لے لیے، کیونکہ دنیا بھر میں 2 ہی بڑے مشہور بانے جاتے ہیں، ایک عاشقان رسول اللہ، ایک عشاقان علی، اس لیے 2 نام لیے جا رہے ہیں۔ ارے ہم تو کہتے ہیں، ارے نادانوں، جو تم اپنی ذہنیت کو ظاہر کر رہے ہو تم ہی جل جاتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے نظام بھی کیسا بنایا، قربان جائیے میرے رب کے نظام پر۔ باپ مرتا ہے تو بیٹا چیتا کو آگ لگاتا ہے، بیٹا مرتا ہے باپ اس چیتا کو آگ لگاتا ہے۔ اس لیے آگ لگانے والے آگ لگانے کی ہی بات کرتے ہیں، لیکن ہم کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی کو جب اللہ نے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک آپ کی مصطفائی ہے، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک آپ کی مصطفائی ہے۔ مٹ گئے مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیوں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھوپ جانے والے۔ یہی وہ موقع کی ایک بات بتا دیتا ہوں، آخری بات۔ ہجرت کی رات
جہاں میرے نبی مکے میں پیدا ہوئے مکے میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس وقت ہجرت کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور کہا کہ میرے اس بستر پر سو جانا، اور یہ فلاں 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 کی امانتیں ہیں، لوٹا کر صبح مدینہ آ جانا، صبح امانتیں لوٹانے کے بعد مدینے چلے آ جانا۔ ادھر ابو بکر کو کہا، اے ابو بکر خدا کا حکم آنے والا ہے، ہمیں ہجرت کرنا ہے، ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ ادھر علی سوئے ہوئے ہیں، ادھر ابو بکر کے ساتھ نبی باہر نکل رہے ہیں۔ دشمن نبی کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، تیر و تلوار تانے ہوئے ہیں۔ اللہ انتقام لینے والا ہے۔ بعض نوجوان سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں، سن لیں اللہ کیسے انتقام لیتا ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، کرو جتنا کرنا ہے کرو، جس دن میری پکڑ میں آؤ گے تو بچ نہیں پاؤ گے۔ تو نبی نے کیا کیا، دروازے کے باہر دیکھا شاید دشمنان اسلام پر کھڑے ہوئے، کنکریاں لی ان کی طرف پھینکا۔ قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نادانو، تم مکر کرتے ہو، تم تکبر کرتے ہو، یاد رکھ لو تمہارے مکر، فریب، تکبر کا جواب دینے والی ذات کا نام خدا رب العالمین ہے۔ ان کنکریوں کو پھینکا، دشمنوں کی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن کسی نے نبی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے نبی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے والے نادان کہتے ہیں آج ہم نے نبی کے نام کا بنا دیا، علی کے نام کا بنا دیا، آئندہ ابو بکر کا بنائیں گے۔ ارے نادانوں، میں تو کہتا ہوں سال کے 12 مہینے 365 دن تم ہر ایک کے نام سے پتلا جلاتے رہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم پتلوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو نور والے کے ماننے والے ہیں، ہم تو نور والے نبی کے ماننے والے ہیں، نور والے نبی کے غلام ہیں۔ تو نبی کو ابو بکر اپنے کاندھوں پر لے جا رہے ہیں، خدموں کے نشان کے پیچھے ابو بکر دیکھتے ہیں کہ ان خدموں کو دیکھ کر دشمنان اسلام پیچھا کریں گے، دشمنان اسلام پیچھا کریں گے۔ تو میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے کیا فرمایا، اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ حق کے ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے حق آیا اور باطل چلا گیا، ایک دن باطل کو ختم ہونا ہی ہے، ایک دن باطل کو ملیا میٹ ہونا ہی ہے۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے سننے والے، ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ کسی دشمنان اسلام کا، گستاخان رسول اللہ کا جواب دینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سنت رسول اللہ کو زندہ کریں، جو احکام ہم پر فرض ہیں اس کو فالو کریں۔ مساجد آئیں تو ادب و احترام کا پاس و لحاظ رکھیں، مسجد میں آ کر باتیں دنیا کی نہ کریں، مسجد میں آ کر اونچی آواز سے بات نہ کریں، اپنے موبائل فون کو بند رکھیں، چاہے کوئی ہو، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، ڈر ہے، خوف ہے تو میدان محشر کا خدا رب العالمین کا۔ دنیا سے کوئی خوف نہیں ہے، دنیا سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔